بسم اللہ الرحمن الرحیم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں M2M اردو پروگرام ہے جمہور کی آواز۔ افواج پاکستان میں جو تقرر و تبادلے ہوتے ہیں یہ ایک معمول کی چیز ہوتی ہے، لیکن آج کل کے حالات میں، خاص طور پر سیاسی حالات میں، ہر چیز کو فوج کے ساتھ جوڑ دیا جانا اور پھر لے دے کے اس کو جو حساس قومی سلامتی کا ادارہ ہے ISI کے ساتھ جوڑ دیا، ایک روایت سے بن چکی ہے۔ بعض ہمارے جگادری قسم کے یوٹیوبرز سوشل میڈیا کے اوپر بیٹھ کر وہ تبصرہ نگاری شروع کر دیتے ہیں۔ ان میں تو اکثر صحافی بھی نہیں ہے، اصل صحافی جو ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جو کہ نیچے سے اوپر آئے ہوا، ہم غریبوں کی طرح، ماتروں کی طرح، ہم تو یہ سوشل میڈیا پہ نئے نئے آئے ہیں، لیکن کچھ لوگ جو ہے جو صحافی نہیں ہے، صرف سوشل میڈیا پہ آ کر بیٹھ گئے اور صرف اس زوم میں اور اس انداز میں کہ ہمیں ویوز مل جائیں گے اور ہمارے بڑا بڑا ہم اوپر چلے جائیں گے، لوگ پسند کریں گے، حذف تنقید فوج کو بنانا شروع کر دیتے ہیں اور اس کے نام کے اوپر اپنا چورن شورن جو ہے وہ بیچتے ہیں۔ اور یہ ایک تاثر دینے کی بھی کوشش کی جاتی ہے کہ پاکستان کی جو عوام ہے اس کی جو اکثریت ہے وہ فوج کے خلاف ہے یا اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے، حالانکہ یہ بعض اس کے بالکل برعکس ہے۔ فوج پاکستان پاکستانی عوام سے پیار کرتی ہے اور پاکستانی عوام پاک فوج سے پیار کرتی ہے، اور ہر وقت ہر موقع کے اوپر جب بھی ضرورت پڑی، موقع آیا، فوج اپنی عوام کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے، عوام فوج کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اور کھڑے رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ابھی ایک تبدیلی ہوئی گزشتہ دنوں لاہور میں ویسے ایک مثال دے رہا ہوں۔ اس طرح کی تبدیلیاں اور ٹرانسفر پوسٹنگ روز ہو رہی ہیں، کوئی کور کمانڈر ادھر جا رہے ہیں، کوئی نئے لیفٹیننٹ جنرل بن گئے ہیں، کوئی نئے میجر جنرل بن گئے ہیں۔ یہ فوج کا ایک انٹرنل سسٹم ہے، سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں لوگ جو ہے وہ روزانہ ریٹائر ہوتے ہیں، روزانہ کی ٹرانسفر پوسٹنگ ہوتی ہے، نئے لوگ آ جاتے ہیں، کئیوں کا ٹرنیور پورا ہو جاتا ہے، وہ ٹرنیور پورا کر کے چلے جاتے ہیں۔ لیکن وہ جو ہمارے ایک وہ سابقہ ابھی ایک نجی ٹی وی میں پروڈیوسر ہے اسد طور، انہوں نے ایک ویلا کر دیا کہ یہ جو بریگیڈیئر راشد ہیں، لاہور کے سیکٹر کمانڈر تھے ISI کے، اور جناب ان کو ہٹا دیا اور وہ اس کے توقعات پر پورا نہیں اترے۔ جنرل آصف منیر کی، جنرل آصف منیر اب اپنی ٹیم لانا چاہتا ہے، اس وجہ سے ہٹا دیا کہ وہ پرویز لائی کو وزیر اعلیٰ بننے سے نہیں روک سکا، حمزہ شہباز کو بچا نہیں سکا، سانحہ 9 مئی کے کو نہیں روک سکا، تو اس وجہ سے اسے ہٹا دیا۔ اب اس سے یہ بندہ بھی یہ بات پوچھے کہ اگر وہ اتنے ہی ناکام آفیسر تھے تو آرمی چیف نے ان کو ہٹانے میں اتنے ماہ کیوں لگائے؟ پچھلے سال جنوری فروری میں گورنمنٹ گئی اس کی، اس سال جنوری فروری میں اس کی گورنمنٹ گئی پرویز لائی کی، ٹھیک ہے، وہ بھی اس نے خود اسمبلی تحلیل کی، تو 9 مئی کو بھی گزرے تھے، 4-5 ماہ ہو گئے، تو اب جا کر جو ہے وہ آرمی چیف کو یاد آیا تھا کہ ان کو ہٹانا، اگر اس کی پرفارمنس ٹھیک نہیں تھی۔ اصل میں بات یہ ہے کہ بریگیڈیئر راشد صاحب کی جو مدت تھی وہ پوری ہو گئی تھی، جو ان کا ٹینیور تھا پوسٹنگ کا وہ پورا ہو گیا، تو وہ ان کو جب ان کا ٹینیور اور ان کی جو پوسٹنگ تھی وہ پوری ہو گئی، تو وہ ٹینیور پورا ہو گیا، وہ اپنے عہدے سے الگ ہو گئے، چلے گئے، تو ان کی جگہ پہ نئی تعیناتی جو ہے وہ ہو جائے گی۔ کوئی بھی آفیسر کو لگانا ہے، تعیناتی کرنا، آرمی چیف کا استحقاق، اس طرح کی تبدیلیاں اور تقرریاں ہوتی رہتی ہیں، لیکن اس کو جوڑ دیا موصوف نے، وہ کرسی خالی رکھ کر ہمیں دکھاتے ہیں، آ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ تو میں تو کہتا ہوں کہ ہمیں ان کو اہمیت ہی نہیں دینی چاہیے، یہ خود بخود اپنے آپ کو نا وہ اٹھاتے ہیں۔ گزشتہ دنوں اب پھر کچھ کہہ دیں تو آزادی صحافت پہ جناب حملہ ہو جاتا ہے، کیا کریں جی، ان کو اٹھا لیا، فلاں کر دیا، ان کو تشدد کا نشانہ بنایا، تو وہ ہم تو اس طرف نہیں جاتے۔ تو آپ اس طرح کے، ہم سیدھی سی بات کہتے ہیں بھائی آپ نہ کریں جی پنگے بازی، اس طرح کی باتیں اپنے ویوز لینے کے لیے، اپنے فالوورز بڑھانے کے لیے، تو آپ اس طرف پھر کیوں جاتے ہیں؟ آپ نہ جائیں، جو کہ ممنوعہ علاقہ ہے، سیدھی سی بات ہے۔ ہم تو اس وجہ سے بات افواج پاکستان کی کرتے ہیں، پاکستان کے قومی سلامتی کے اداروں کی بات کرتے ہیں کہ دیکھیں فوج ہماری ہے، ہم ببانگ دول کہتے ہیں، ہم اس کے ساتھ ہیں، اپنے اداروں کے ساتھ ہیں، جہاں پہ فوج ہمارا ایک نقطہ نظر ہے، سیدھی سی بات ہے، پاک فوج ہے تو پاکستان کی سلامتی اور پاکستان کی جو جغرافیائی سرحدیں اور پاکستان کا نظام اور پاکستان کی سیکیورٹی وہ محفوظ ہے۔ اگر یہ نہیں ہے تو اگر آپ اس کو ملائن کریں گے اور بدنیتی پہ مبنی اس کے خلاف پروپیگنڈا کریں گے اور اپنے آپ کو ہیرو بنائیں گے تو وہ تو نہیں ہوتا۔ یہ صرف اٹینشن حاصل کرنے کے لیے کہ صرف وہ بریگیڈیئر صاحب کو ہٹا دیا، اس کو لگا دیا، آرمی چیف خوش نہیں تھے، آرمی چیف اپنی ٹیم بنا رہے ہیں، بھئی آرمی چیف صاحب کچھ بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی، وہ اپنی فوج کے سربراہ ہیں، ان کی مرضی، جس کو مرضی لائیں، جس کو مرضی تبدیل کر دیں، ان کا اختیار ہے، ان کا استحقاق ہے۔
کسی کی پرفارمنس اچھی ہے نہیں ہے فلاں ہے، وہ ایک انٹرنل سسٹم کے تحت سارے معاملات ہوتے ہیں، لیکن اس کو ان چیزوں کے ساتھ جوڑنا اور پھر اور بالکل یہ وہ ایک گٹھیا قسم کا تجزیہ پیش کر دینا کہ وہ جی وہ ڈی جی ایس آئی اس وجہ سے وہ ان کو توسیع دی گئی ہے، تا حکم ثانی وہ یہ کریں گے وہ کریں گے فلاں کریں گے، اور یہ راشد صاحب جو تھے یہ چاہتے تھے کہ مجھے الیکشن تک روکا جائے تو فلاں کا منصوبہ ناکام ہو گیا، یعنی کہ ہر حال میں فوج کو اور اداروں کو سیاست میں گھسیٹنا ہے۔ وہ بیچارے کیا کہہ کے رہ گئے، ترجمان کہہ کہہ کے رہ گیا، خود فوج کے لوگ اداروں کے لوگ، کوئی اللہ کا واسطہ ہے ہمیں اس میں مت گھسیٹیں، ہمارا اس سے نہ کوئی تعلق ہے نہ واسطہ، لیکن جان بوجھ کر اس طرح کے لوگ جو ہیں وہ ان کو اس کے اندر لے کرتے اور حقائق کو دیکھے بغیر چیک کیے بغیر وہ اپنی ورد چھوڑتے ہیں۔ جو گادری قسم کے یہ یوٹیوبر ہمیں ویوز مل جائے، فالوور مل جائے، ہماری ریٹنگ اوپر چلی جائے، لیکن حقائق کو مسخ کر کے یہ سارے کام کیے جاتے ہیں۔ تو یہ تو طور صاحب جس کو میں تو کم از کم اس کو صافی نہیں مانتا، وہ جناب اب ہمارا یہ تو وہ ہے بھی نہیں ہے کہ ہم کوئی کہیں جی ہم بہت بڑے کوئی جناب ایسے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں، نہ جتنے بھی لوگ ہیں، لیکن ہمارا ایک اپنا نقطہ نظر ہے، ہم اس نقطہ نظر کو جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں، پیش کرتے ہیں۔ حقیقت جو بات ہے وہ کہ میں تو ڈیفینس کی بیٹ بھی کرتا ہوں، تو مجھے تو پتہ ہے، کئی سالوں سے کر رہا ہوں، 95 سے کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، تو مجھے تو پتہ ہے کہ فوج کے روزانہ کی بنیاد ہمارے پاس بہت سی ایسی انفارمیشن آ رہی ہوتی ہے، لیکن روٹین کے اعتبار فلاں میجر ادھر ہو گیا، فلاں میجر جنرل ادھر ہو گیا، بریگیڈیئر صاحب کو ادھر لگا دیا، روٹین کے یقین مانیے معاملات ہیں، تو ہر بندے کو آپ خبر بنا کر پیش کرنا شروع کر دیں گے تو اس سے آپ کو کیا نکلے گا، سوائے اس کے کہ آپ اپنی صرف جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ آپ نظروں میں آئیں اور آپ کو ڈسکس کیا جائے۔ تو میں تو یہ صرف اس وجہ سے یہ بتا رہا ہوں کہ میں نے صرف غلطی سے 2-3 مرتبہ صاحب کا نام لیا ہے، تو اللہ پاکستان کی حفاظت فرمائے جی، ایسے لوگوں سے بھی بچائے جو کہ غلط چیزوں کو پیش کرتے ہیں۔